اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا۔ اب آگے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ ہُودًا، اور ہم نے عاد کی طرف ان کا بھائی ہود کو بھیجا۔ اب قوم عاد ایک عاد اولا ہے اور ایک عاد ثانی ہے۔ عاد اولا وہ ہے جن کی طرف حضرت ہود کو بھیجا گیا، اور عاد ثانی وہ ہے جن کی طرف حضرت سمود کو بھیجا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اس کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہم قبیلہ بھائی ہود کو بھیجا۔ قالا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہاری عبادت کا کوئی مستحق نہیں۔ وہی بات جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کی تھی وہی حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہی۔ افلا تتقون، فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا، پھر وہی قوم کے سرداروں نے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان سے کہا تو قوم کے سرداروں نے پھر بات کی تھی، انہوں نے کہا نہ ان کی بات نہ ماننا، ان کے پیچھے نہ جانا، اگر ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، دل میں یہ بات تھی اگر ان کے پیچھے چلے گئے تو ہماری سرداریاں جاتی رہیں گی، لیکن لوگوں کو یہ بتاتے تھے نہ ان کے پیچھے نہ جانا، نعوذ باللہ، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو گمراہی میں مبتلا ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو گمراہ لوگ ہیں۔ تو ان کی قوم نے بھی کہا کہ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ نعوذ باللہ ہم تو آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں اور بے شک ہم آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لوگوں سے بھی کہا بھائی ان کے پیچھے نہ جانا، یہ تو حماقت زدہ لوگ ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، کہ اللہ ایک ہے اسی کی عبادت کرو، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اگر ان کے پیچھے لوگوں نے چلنا شروع کر دیا، ان کی بات ماننی شروع کر دی، ہماری تو سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہمارا تو دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ قال، آپ نے فرمایا یا قوم انی بصفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، فرمایا میری قوم مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا قابل اعتماد خیر خواہ بھی ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے جب بات کی، لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ نعوذ باللہ ہم تو آپ کو گمراہ پاتے ہیں، تو آپ نے اپنی صفائی خود دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب لوگوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو حماقت میں مبتلا پاتے ہیں، تو آپ تو جھوٹوں میں ہیں، نعوذ باللہ، تو حضرت ہود نے اپنی گواہی خود دی، فرمایا کہ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یا قوم، یا میری قوم، لَيْسَ بِي صَفَاحَةٌ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، مجھ میں کوئی حماقت نہیں ہے، لیکن میں اللہ کی طرف سے، رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں۔ لیکن قربان جائیں نبی علیہ السلام کی شان و عظمت پر، یہاں پہ ان نبیوں نے اپنی صفائی خود دی، لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ولید بن مغیرہ نے کہا، اس نے کہا کہ آپ تو مجنون ہے، تو پھر آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، فرمایا آپ کے رب، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے غیر متناہی ثواب ہے، اور بے شک آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں۔ جب عاص بن وائل نے کہا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ آپ تو ابتر ہیں، تو حضور نے پھر جواب نہیں دیا، باقی نبیوں نے اپنا جواب خود دیا، لیکن جب نبی علیہ السلام کی باری آئی، عاص بن وائل نے کہا آپ تو ابتر ہیں، نعوذ باللہ، تو اللہ رب العزت نے خود جواب دیا، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اور بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، فصلی لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانیک هو الابتر، یعنی یقیناً آپ کا دشمن ابتر ہے، ہاں آپ ابتر نہیں ہیں، آپ کا دشمن ابتر ہے۔ جب اللہ نے اپنی کسی حکمت کی وجہ سے چند دن آپ پر وحی نازل نہیں کی، تو ایک مشرک عورت نے کہا، اس نے کہا کہ نعوذ باللہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، تو پھر حضور نے جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ودھوہا، فرمایا چاشت کی قسم واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب سیاہی پھیل جائے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو کوہ صفا پر جمع کر کے اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو ابو لہب نے کہا کہ تم تباہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ، تو اللہ رب العزت نے پھر جواب دیا، نبی علیہ السلام جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دیا، اور میں تبت یدا ابی لہب وما تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال اور اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہ دیا، سیصلی نارا ذات لہب، وہ ان قریب سخت شعلوں والی آگ میں ڈالا جائے گا، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی عورت لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے، یعنی کہ اس کی عورت بھی اسی کے ساتھ وہاں پہ ڈالی جائے گی۔ تو یہ مقام رسول ہے، نبی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، یہ تو حضور کا مقام ہے نا، وہاں پہ نبیوں کے بارے میں بات کی گئی تو نبیوں نے جواب دیا، لیکن یہاں پر نبی کے صحابہ کے بارے میں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ،
آپ کے اوپر جب تہمت لگائی گئی منافقین کی طرف سے، تو اللہ رب العزت نے سورۃ النور کی 10 آیات 11 سے 20 تک حضرت عائشہ کی برات میں نازل کی۔ جب منافقوں نے حضور کے صحابہ کے بارے میں صفحاء کا لفظ استعمال کیا کہ نعوذ باللہ یہ تو جاہل اور احمق لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت نے پھر خود جواب دیا، فرمایا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون۔ انہوں نے کہا کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے؟ فرمایا نا 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 نا، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سنو یقیناً وہی بے وقوف ہیں لیکن اس بات کو وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ مقام رسول ہے، باقی نبیوں نے اپنی صفائی خود دی، لیکن جب رسول اللہ کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے خود اپنے نبی کی حفاظت کی۔ آگے ارشاد فرمایا آبا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کے ذریعے کی نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے؟ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسَطًا، اور یاد کرو جب قوم نوح کے بعد اللہ نے تم کو ان کا جانشین بنا دیا اور تمہاری جسامت کو بڑھا دیا، سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ فَاذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے، تو قوم عاد نے جب ان کو جھٹلایا تو پھر ان کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنا عذاب نازل کیا، اور عذاب اس وقت آیا جب ان کے اوپر قحط سالی تھی، خشک سالی تھی۔ تو جب انہوں نے دیکھا بھئی بادل امڑتے ہوئے آ رہے ہیں تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے بھی برسنے والی گھٹا آئی ہے، اب سب ندی نالے بھر جائیں گے، خوشحالی آ جائے گی۔ لیکن یہ بڑے زور کی آندھی تھی جو 7 راتیں اور 8 دن ان پر مسلسل چلتی رہی۔ قالوا، تو پھر انہوں نے کہا، اس کی قوم نے کہا، سرداروں نے کہا، اجئتنا، آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں لنعبد اللہ وحدہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ونذر، اور چھوڑ دے ما کان یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، سو آپ ہمارے پاس وہ لے آئیں، یعنی کہ وہ عذاب جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں، جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں، وہ آپ عذاب وہ لے آئیں ان کنت من الصادقین، جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو۔ قالا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، یقیناً تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب نازل ہوگا۔ اتجادلونی فی اسماء سمیتموہا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے متعلق جگر رہے ہو تو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن کے متعلق اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ فانتظروا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی اس کا انتظار